نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عشق مولا ہے جڑا ایمان دی روح ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیا پاک ہے جدے وچ رب سونے فرمایا کہ ایمان والے او لوگ ہی ہے جڑے رب سونے نہ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نہ عشق کر دے۔ عشق مولا ایمان دی روح ہے، لیکن عشق کمال نو تاں ہی پہنچدا ہے جدے بارے رب سونے قرآن حکیم کی دسیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوکاں دس دے روزی اللہ نہ محبت کر دے تو پھر میری اتباع کرو، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ تو دو طرفہ عشق دا معاملہ ہی کمال دا معاملہ ہے، جویں بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں شخص اللہ سونے نال محبت کردا تے خدا قلبی ذکر کردا ہر ویلے تے ماسوا اللہ تو کل ہی نکل جاتا بھول جاتا، جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ دو جہان پلائیں دل تھی خبر نہ رہی حوالوں تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالو تے ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون تے دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان روڑاون۔ تے جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس دی چنگے مالک دے در بیٹھے رہندے صابر بھکھے ننگے۔ عشق مولا جنوں نصیب ہوندا ہے یہ اللہ دی عطا ہے، جنوں چاہے میرا اللہ عطا فرمائے، لیکن جڑی ازلی سعید الفطرت روحاں روزے لسدیاں جنہاں دلوں بلا کے آ سکا انہاں لوکاں نوں یہ نعمت حاصل ہے، بدبختاں نوں نعمت نہیں ملدی کیونکہ دنیا دے پجاری لوگ ہیں، نفس و شیطان دنیا دے پجاری لوگ ہیں اور ان دے پجاریاں دے پجاری لوگ ہیں۔ اسے واسطے دنیا دے وچ ہمیشہ ڈپریشناں ٹینشناں پریشانیاں مبتلا رہندے، رنگ برنگیاں بیماریاں پھسے رہندے نے، بے چین رہندے نے، ہر ویلے مال و مشہوری دے چکر چ رہندے نے۔ جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام ریا نفاق نشے جوئے غصے نفرت انتقام اور اللہ سونے نافرمانیاں تو نہیں نکلدا، بدعات تو نہیں نکلدا، رخصتاں وچوں تعویلاں چوں نہیں نکلدا، شیطانی رسم و رواجاں چوں نہیں نکلدا، شیطان افلاطون دجالیاں دے بنائے جن نصاب نے انہاں چوں نہیں نکلدا، گمراہ فرقیاں چوں نہیں نکلدا، دو نمبر غیر شرع بابیاں چوں الگ نہیں ہوندا، کدے انہوں نعمت نہیں حاصل ہو سکتی۔ جننے بھی دو نمبر غیر شرع بابے نے یہ سارے دجالی ایجنٹ نے، جب تک انسان انہاں دی چنگل چوں نکلدا دی قید چوں آزاد نہیں ہوندا تے نفس و شیطان دنیا دی قید چوں آزاد نہیں ہوندا، کدے بھی انسان نوں عشق مولا دی نعمت نہیں مل سکتی۔ عشق مولا دی نعمت تاں ہی لبنی ہے کہ اگر انسان اس شاکان مولا دی خدمت حاضر ہوئے گا، صحیح العقیدہ علوم نبوت وارث مردہ نفس زندہ دل اس شاکان مولا علماء و مشائخ دی خدمت حاضر نہیں ہوندا، انہاں دی صحبت انہاں کاسی فیض حاصل نہیں کردا، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ القاء نہیں کراوندا تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات نہیں کردا، مراقبات نہیں کردا، اسباغ قرب الہی نہیں کردا، تو کدے بھی انہوں ولایت دی نعمت نہیں ملدی کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے تو نبوت دا دروازہ بند ہو چکے ہے۔ ہن کوئی نبی نہیں آنا، ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ دی آخری کتاب ہے اور نبی پاک دی امت آخری امت ہے۔ ساڈے تک جو پیغام مصطفیٰ پہنچیا ہے یعنی اللہ سن دا جو پیغام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تک پہنچایا توحید دی پیغام، کہ جب تک اسی تے عمل نہیں کریں گے دی روح دے مطابق، قرآن و سنت دی روح دے مطابق تے عمل نہیں کریں گے
تو کدے کامیاب نہیں ہو سکتے. سانو چاہیے کہ صحیح العقیدہ علماء و مشائخ کو قرآن و سنت فقہ کا علم حاصل کریے, ضرور کے مطابق یہ عمل کریے تاکہ ساڈا اندر نورانی ہوئے, ساری روح کے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے. ہر روح پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے, پھر حضوری خدا جل شان پہنچ کے انتظار مولا دی نعمت حاصل کرے جی زندگی کا مقصد ہے. خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا میں تو شاہ تو نیڑے ہاں, تو جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے. میں تھوڑے نال ہاں, میں تھوڑے نفساں وچ ہاں, تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تو ہر جگہ اپنی ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے. جی حضور سلطان بہو فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کتھل بیندا ہو, یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو. لیکن حضور دی نعمت حاصل کر, جی اقبال فرماندے بے حضوری ہے تیری موت کا راز, زندہ ہے تو بے حضور نہیں, دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ. تو دل نو دوام قلبی ذکر حضور دی نعمت تاں ہی ملے گی اگر انسان نو فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی. فنا قلب دی نعمت تاں حاصل ہوئے گی اگر انسان نو فنا نفس دی نعمت حاصل ہوئے گی. فنا نفس دی نعمت تاں حاصل ہوئے گی اگر انسان سچے اللہ والوں دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا, اور ماسوا اللہ تو کلی قلب اور ہمیشہ لیے نکل جائے گا. تو پھر انہوں ایمان دی روح حاصل ہوئے گی. عشق دی جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے, عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق مولا ہی رب سن دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, عشق دی نعمت جڑی ہے یہ انہاں لوگوں کو ہی ملنی ہے جنہاں لوگوں نے نعمت حاصل ہے, سچے اللہ والے جنہاں دے بارے مولا رومی فرماندے یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 7 سال اطاعت بے رہا. اس واسطے طریقے دے وچ مرید واسطے صحبت مرشد فرض ہے, بغیر صحبت نعمت حاصل نہیں ہوندیاں. تے نہ ہی کتاباں جو نعمت حاصل ہونی ہے, نہ ہی کسے کہانیاں کتابی کسے کہانیاں سناؤن والیاں کو حاصل ہونی ہے. حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ عشق مولا اسار دا نام آیا جہدیاں 4 قسماں نے. اول ذکر الہی تے مداومت, دوسرا ذکر الہی دے نال رغبت, تیسرا دنیا تو کنارہ کشی, چوتھا اللہ تو سوا ہر چیز تو اجتناب کرنا. تو کیا فرما دے نے جیسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ شاہکان مولا دی شناخت یہ ہے کہ عشق و حیبت اور حیا و تعظیم دی بنیاد جڑی ہے انہاں دے اخلاص اتے ہوندی ہے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن مناظر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے عشق صرف او دے نال ہی کرو جڑا تواڈے نال عشق کردا ہے. یحبہم و یحبونہ, قرآن کریم کی رب نے دسیا. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ جینوں اللہ سونے نال عشق نہ ہوئے وہ اسیر وحشت رہندا ہے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عبداللہ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ سب تو زائد دانشور صرف صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جڑے آتش عشق الہی دے وچ فنا ہو کے بقائے دائمی حاصل کر لیندے نے. ایسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ بیم و رضا اور عشق مولا توحید حقیقی ہے, کیونکہ بیم دے ارتکاب نال معصیت دا خاتمہ ہوندا ہے اور یا نال
اعمال صالحہ جنم لندے نے اور عشق کثرت عبادت دا محرک بن جاتا ہے۔ اس تو علاوہ اہل خوف غم و علام تو ہراساں نہیں ہوندے، اہل رجا طلب تو بعد نہیں ہوندے، اور اہل عشق ذکر الہی دے وچ کمی نہیں ہون دیندے۔ اور بیم ایک اگ ہے، رجا نور منور ہے، اور عشق نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرما دیا کہ سفر کے دوران ایک باری میں حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا ایک باری میں سفر دے وچ ایک جگہ تو میرا گزر ہویا، میں قبر دیکھی تو وہ ایک مردہ پیا سی ہسن ڈیا سکا۔ کیا فرما دے میں انہوں پوچھیا کہ اللہ دے بندیا مرن تو بعد کیوں ہسنا ہے؟ تو اس مردے نے مجھے جواب دیتا کہ عشق خدا ودی وچ یہی کیفیت ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ دسنا چاہ رہے سی بھی عاشق مردے نہیں، جی کہ شاعر نے آکھیا کہ مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے، کیونکہ عشق مولا انسان نو حیات دوام دی نعمت عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے سچے اللہ والے جنہیں بھی ہے وہ اپنی قبراں زندہ ہے، اس واسطے اہل مزارات اج بھی فیض دے رہے ہیں، ونڈ رہے ہیں، ہر تا زبان حال نہ پکار کے کہہ رہے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اگر کوئی سچا طالب مولا انہاں اللہ والے دے مزارات حاضر ہوندا الحمدللہ اور فیض تو نواز دے رہے، کیونکہ قبرہ زندہ ہے، ساڑھے پیارے نبی زندہ ہے، تے تمام عشاقان مولا زندہ ہے۔ عشق مولا انسان نو حیات دوام بخشدا ہے، تے طالبان دنیا ہے کہ جڑے مر جاندے رہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو اللہ پاک دا عشق و حضور حاصل نہیں ہوندا، جویں اقبال فرماندے کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ اللہ والے دے اقبالاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سچا عاشق جڑا ہر ویلے ذکر مولا چ رہندا ہے، ذکر مولا نال ہی رغبت رکھدا ہے، دنیا تو الگ ہوتا ہے، ہر شے تو بے رغبت بے دھیان ہو جاتا ہے، ہر لمحہ اللہ سن دے حضور چ رہندا ہے کہ اللہ سونا ہر ویلے ہر آدمی دیکھ رہا ہے، تے جنوں اللہ سن دی محبت حاصل نہیں وہ ہمیشہ وحشت دے وچ، بے چینیاں وچ، بے سکونیاں وچ، رنگ برنگیاں نفسانی جسمانی روحانی بیماریاں جو مبتلا رہندا ہے۔ مردے ویلے بھی کلمہ نصیب نہیں ہوندا، قبر وچ بھی اگے بھی جہنم دے واسطے تیار ہے۔ تے سچے اللہ والے جنہیں بھی ہے، جنہیں بھی فنا فی توحید اللہ والے نے، غرق فی توحید نے، حق الیقین دا جنہیں لوگوں کو کمال حاصل ہے، سلطان لذکار دا کمال حاصل ہے، ہر لوگ ہر ویلے قلب ذات مولا ڈبے رہندے ہیں، قلب نماز عشق نہیں تلندے رہے، کیونکہ قلبی نماز عشق تو بغیر ظاہری نماز قبول نہیں ہوندی، تے ناری ظاہری نماز تو بغیر قلبی عشقی نماز قبول نہیں ہوندی، دوئے نمازاں لازم و ملزوم ہے۔ تے انسان دی حقیقت چونکہ اللہ دی ذات ہے، تے انہوں اپنی حقیقت تک پہنچنا، جی میں رب سونے قرآن حکیم جو دسیا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، انسان دی یہی فطرت ہے اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضر ہونا اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا، تائیں رب سونے قرآن حکیم دسیا اتنے انے آخرت بھی انے رہ ہون گے، تے جڑا شخص بھی
سچے اللہ والے کو بیٹھتا ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتا، ماں سوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لینا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جاتا، اور سب تو الگ ہو گیا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات اور مراقبات اسباق قرب الہی کردا ہے تو انہوں اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوندی ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو کل ہی نکل جائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور عشق مولا دی نعمت کو ترقی دئیے تاکہ نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور ایمان، نور دوام قلبی ذکر حضور، نور عرفان، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور قرب الہی، نور عمل قرآن و سنت ساڈے انگ انگ چ رج بہ جائے، ہر ظلمت اندر جل جائے اور اندر نورانی ہو جائے اور ساری روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے روحانی معراج حاصل کرے جڑی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر خطا کار ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، عشق مولا دا کمال عطا فرما۔ جب اقبال فرما دے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں، اپنی دائمی تجلی حضور عطا فرما، قرآن اسلام میں غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ اسلام دشمنہ انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقہ غدار دجالیاں اور ساڈے در موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔